دستک دستک کی آواز کتنی گہرائی رکھتی ہے اپنے اندر، کتنے راز چھپے ہوتے ہیں اس آواز میں۔ نہ جانے کون ہوگا دروازے پر، کوئی من چاہا مہمان، کوئی رستہ بھولا مسافر، کوئی پڑوسی۔ کتنی خوشیاں چھپی ہوتی ہیں دستک کی آواز میں۔ اسکول میں واپس آیا بچہ، تھکا ہارا شوہر، کبھی کبھار یہ آواز سخت بیزار کن بھی ثابت ہوتی ہے۔ بار بار چھت پر آئی پتنگ یا گیند مانگتے بچے، یا کوئی بے وقت ستانے والا ٹھیٹھ فقیر۔ مگر یہ ایک بالکل مختلف دستک کی کہانی ہے۔ یہ صرف دستک نہیں ہوتی بلکہ موت کے فرشتے کی آہٹ ہوتی ہے۔ کیسی ہو سکتی ہے موت کے فرشتے کی آہٹ؟ ڈراؤنی، بھیانک، انتہائی جان لیوا، اور سب سے بڑا ستم یہ کہ موت کی آہٹ تو سنائی دے جائے گی مگر یہ نہ معلوم ہو کہ یہ آواز کس کے لیے ہے۔ کون کھنچا چلا جائے گا اس خونی پکار پر، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس سرسبز حسین گاؤں کے لوگ ہمیشہ سے ہی اپنے روٹین کے بڑے پابند ہیں۔ رات کو اندھیرے ہوتے ہی گہری نیند سو جاتے ہیں اور صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ بیدار ہو جاتے ہیں۔ سارا دن کھیتوں اور باغات میں سخت محنت کرنے کی وجہ سے نیند بھی بڑی گہری اور میٹھی آتی ہے۔ چاہے پھر بادل گرجیں، گلیوں میں کتے بھونکیں، درگزر کرنے والی ریل گاڑی کے کان پھاڑ دینے والی سیٹی کی آواز سنائی دے، کسی کی آنکھ نہیں کھلتی۔ ہاں، مگر سال میں ایک رات، ایک اندھیری سرد بھیانک رات ضرور آتی ہے جب ایک ایک کر کے گاؤں کے لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ خوف سے کانپنے لگتے ہیں، رگوں میں اتر جانے والا خوف۔ پچھلے 25 سالوں سے ہر سال یہ رات ایک مرتبہ ضرور آتی ہے جب سخت سردی پڑتی ہے، کہرا پھیلا ہوا ہوتا ہے، رات میں بارش ہوتی ہے، جب دو کمبل اوڑھ کر بھی ہاتھ پیر برف بنے ہوتے ہیں، تب اچانک آدھی رات کے بعد گاؤں کی گلیوں میں کچی کچی سڑکوں پر ایک آواز ابھرتی ہے، ٹھک ٹھک ٹھک، لکڑی کی آواز، جیسے کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا ہو۔ دیر تک لکڑی کی آواز مختلف گلیوں میں گونجتی ہے، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ لکڑی کی آواز اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ کان پھاڑنے لگتی ہے۔ اس کی ہولناک دھمک سے گہری نیند سوئے گاؤں کے لوگ جاگنے لگتے ہیں اور تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، سردی سے نہیں خوف سے۔ اور پھر کسی ایک گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، بار بار، ٹھک ٹھک، شاید اسی لکڑی سے۔ پھر ایک آواز گونجتی ہے، ایک بوڑھی مکروہ کانپتی ہوئی آواز، بھوک لگ رہی ہے، کھانا دو۔ کیسی ہوتی ہوگی موت کے فرشتے کی آواز، شاید کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ خونی آواز جس کسی نے بھی سنی، اس کو یقین ہو گیا کہ موت کے فرشتے کی آواز بالکل ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ اور واقعی جس گھر کے دروازے پر وہ دستک ہوتی، تھوڑی دیر میں اس گھر کے کسی فرد کی موت واقع ہو جاتی، اچانک، یا تو چھت سے گر کے، یا سانپ کے کاٹنے سے، یا پھر ویسے ہی، نہ جانے کیوں۔ 25 سالوں میں 25 لوگ اس خونی دستک کا شکار بن چکے تھے، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلنا تھا۔ جو ان 25 میں پیدا ہوئے تھے یا 25 سال پہلے نہ سمجھ تھے، وہ اس کی وجہ سے لا علم تھے، مگر جو لوگ اس وقت سمجھدار تھے، ان کو خوب اندازہ تھا کہ یہ سزا ہے، طویل سزا، شاید کبھی نہ ختم ہونے والی۔ چڑیل، جن، بھوت، بدرو، کتنی بھیانک مخلوق ہوتی ہے، کتنا جان نکال لینے والا خوف محسوس ہوتا ہے ان ناموں سے، مگر ایک چیز سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے، پتہ ہے کیا؟ بھوک۔ کہتے ہیں سب سے بری موت وہ ہوتی ہے جو بھوک کی وجہ سے ہو۔
اس میں جان فوراً نہیں نکلتی بلکہ آہستہ آہستہ نکلتی ہے، اذیت دے دے کر جسم کو ایک ایک عضو سے اتنا تڑپا کے لگتا ہے موت ایک بار نہیں بار بار آ رہی ہے۔ اف، خدا کبھی کسی کو ایسی موت نہ نصیب کرے۔ اس گاؤں کے لوگ بڑے پیارے تھے، محنتی، جفا کش مرد کھیتوں اور باغوں میں کام کرتے تھے تو عورتیں گھروں میں اپنی مرغیاں، بکریاں، بھینسیں پالتیں، ان کا دودھ بیچتیں اور کچھ اپنے گھر میں اپنے اور بچوں کے لیے رکھ لیتیں۔ پھلوں کی بہتات تھی، صاف و شفاف جھرے کا پانی، کھلی فضا اور خالص خوراک سب گاؤں والوں کے چہروں سے جھلکتی تھی۔ مگر گورے خوبصورت لوگوں میں ایک بات مشترک تھی، ہمیشہ سے ہی سب کے دل بہت تنگ تھے، جی ہاں سب کے، نہ جانے کیوں۔ اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی دودھ کا کپ، کوئی بچا کچا پھل اگر موجود ہے تو کل کام آ جائے گا، ہماری محنت کی روٹی پر صرف ہمارا حق ہے، کوئی بھوکا ہے تو ہوا کرے۔ ہماری بلا سے مشترکہ سوچ ان لوگوں کی۔ کئی مہینوں سے پڑتی سخت سردی آج تو سخت ترین ہو گئی تھی، صبح سے بار بار ہلکی پھوار بھی پڑ رہی تھی۔ اپنے گرم محفوظ گھروں میں ہیٹ جلائے یا آتش دان کے پاس بیٹھ کر کافی پینے والوں کو تو یہ موسم بڑا حسین اور رومانٹک لگتا ہوگا، مگر گاؤں والوں کے لیے تو باقاعدہ آزمائش بن چکا تھا۔ گھر میں بند رہنا بھی ناممکن تھا، روٹی کہاں سے کھاتے؟ زیادہ سے زیادہ ایک دو دن کے بعد کام پر جانا گزیر تھا۔ ایک دفعہ نور خان باغ سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے ساتھ ایسا ماجرا پیش آیا۔ ارے، اس کو سخت حیرت ہوئی، تم کون ہو؟ رستے میں سڑک کے بیچوں بیچ کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا، کوئی بچہ۔ بچے نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، پھول جیسا چہرہ، سیب کی طرح لال گال اور ویران آنکھیں۔ وہ چند لمحے اپنی ویران آنکھوں سے نور خان کو گھورتا رہا، پھر اس کے منہ سے بڑی مشکل سے اٹک کر چند الفاظ نکلے، بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ نور خان نے بے سختہ اپنے سیبوں سے بھرے تھیلے کو چھوڑا۔ نہیں، دوسرے ہی لمحے اس نے ارادہ بدل لیا۔ اگر کل کام پر نہ جا سکا تو بچے پھل ہی کھا لیں گے۔ اس نے جلدی سے تھیلا پیچھے کر لیا۔ کہیں اور سے مانگو۔ بچے کو مفت مشورہ دیتے ہوئے وہ اپنے راستے پر چل دیا تیزی سے۔ اس سنسان ویران جگہ پر اتنا چھوٹا اکیلا بچہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے سیدھے سادے دماغ نے سوچنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ تو جلدی سے اپنے بچوں کے درمیان پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا، بے آواز، نظر نہ آنے والا۔ نور خان کا بھرا خاندان تھا، ماں باپ، بیوی اور 3 بچے۔ ماں باپ بالکل صحت مند تھے، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ ان علاقوں میں رہنے والوں کی صحت بہترین ہوتی ہے اور عمر طویل۔ حسب معمول رات کا کھانا کھا کر تمام خاندان کمروں میں بند ہو گیا۔ سردی سے جنگ کرتے ہوئے سب نے بستر میں گھس کر نیند سے پناہ مانگ لی۔ نہ جانے کیا وقت تھا مگر آدھی رات گزر چکی تھی۔ رات سرد تھی، اندھیری تھی اور ہیبت ناک تھی۔ گرتی پھوار شاید تھم گئی تھی۔ دور سے آتی ٹرین کی آواز نے سناٹے کے چند لمحوں کو توڑ دیا مگر ماحول کو مزید ڈراؤنا کر دیا۔ اچانک پتھروں سے بنے رستوں پر ایک آواز گونجنے لگی، ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا ہے۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آواز تیز ہوتی گئی، اتنی تیز کہ کان پھاڑنے لگی۔ گاؤں کے لوگوں کی آنکھ کھلنے لگی اور دل دھڑکنے لگے۔ شدید خوف سے ایسا لگ رہا تھا جیسے لکڑی کی آواز نہیں آ رہی ہو، طبلِ جنگ بج رہا ہو۔
موت کا بلاوا آ رہا ہو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دیر تک آواز مختلف گلیوں سے گونجتی رہی، لوگوں کی سانسیں سینوں میں گھٹتی رہیں۔ پھر ایک آواز پر زور سے دستک ہوئی، ایک دروازے پر زور سے دستک ہوئی، بہت زور سے۔ گھر والوں پر سکتہ طاری ہو گیا، دل خوف سے پھٹنے والے ہو گئے، سوائے نور خان کے۔ کون ہے؟ اس نے زور سے پوچھا۔ بھوک لگی ہے، کھانا دو، ایک مرکوبہ بھیانک آواز سنائی دی۔ نور خان جیسے نیند میں چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ او نورے، رک جا بیٹا، رک جا۔ اس کے باپ نے گھبرا کر اسے روکنا چاہا، مگر نور خان تو جیسے ٹرانس میں آ چکا تھا۔ وہ جھومتا جھامتا اپنے بستر سے نکل کر دروازے پر پہنچ چکا تھا اور اپنے گھر والوں کی چیخو پکار سے بے نیاز دروازہ کھول چکا تھا، مگر دروازہ کھلتے ہی اس کی مدہوشی ختم ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، پلٹ کر واپس گھر میں جانے لگا، مگر شدید ٹھوکر کھا کر پڑا صحن میں پڑی اینٹوں سے اس کے ماتھے پر اتنی تیز چوٹ لگی کہ خون کا فوارہ پھوٹ گیا۔ دروازے پر کھڑی مخلوق نے اطمینان سے یہ سارا نظارہ دیکھا اور پھر واپس مڑ گئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اس کی لکڑی کی آواز آہستہ آہستہ بالکل مدھم ہو گئی۔ بابا! نور خان کی بیوی نے زور زور سے روتے ہوئے نور خان کے باپ کو آواز دی، جو سکتے کے عالم میں کھڑا رہ گیا تھا۔ بابا، آپ کسی کو بلاؤ، نور خان کو اسپتال لے کر چلو۔ نہیں زرینہ، نور خان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نورے کے باپ کی آواز جیسے کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ گل جانا اس کو اپنے ساتھ لے جا چکی ہے۔ وہ جب کسی کا دروازہ بجاتی ہے تو اس کو ساتھ لے کر ہی جاتی ہے، کبھی اکیلی واپس نہیں جاتی، کبھی بھی نہیں۔ اور اس سٹوری سے آپ لوگوں کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ ہمیں صرف اپنے بارے میں ہی نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہم بھوکے ہیں تو اگلا بندہ بھوکا ہوگا تو اس پہ کیا حال اس کا گزرے گا۔ اس لیے چاہے کوئی بھی ہے، یہ تو ایک سٹوری تھی، لیکن چاہے کوئی بھی ہے، آپ اگلے بندے کا احساس کریں، چاہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، جو بھی ہے، سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ سٹوری سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ ایسی سٹوریز کے لیے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔